اگر اسی شیر میں دماغ لگا دیں انسان والا، دماغ لگا دیں، انسان کا دماغ لے کے لگا دیں، اور جذبات شیر والے ہی ہوں، خوراک، دانت، پنجے سب شیر والے ہی ہوں، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ایک ہرن کا شکار نہیں کرے گا، سب سے پہلے ڈیپ فریزر ایجاد کرے گا وہ. کیا خیال ہے؟ وہ دماغ لڑائے گا، بولے گا کیا کرو، اور جنگل میں جتنے ہرن ہیں سب کو مارنے کی مہم پہ نکل جاؤ. روز روز کی ٹینشن سے بولو نا یار جان چھوٹ جائے گی، مار مار کے فریز کرتے چلے جاؤ. پھر وہ بولے گا کہ پائے کا مزہ الگ ہے، چانپوں کا الگ ہے، تو سب کی چھانٹی کرو. پھر روزانہ ہرن کھا کھا کے تھک گئے ہیں، زیبرا بھی ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دنوں میں جنگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر بم بنائے گا، پھر دوسرے بھی تو شیر ہے نا، اکیلا یہ شیر تھوڑی ہے. دوسرے شیر بولیں گے سارے ہرن تو یہ لے گیا، ہرن تو جنگل سے ہرن ہو گئے. تو پھر یہ دوسرے شیروں سے لڑنے کے لیے پہلے پتھر پہ آئے گا، پھر تلواروں پہ آئے گا، پھر ڈنڈوں پہ آئے گا، پھر تلواروں پہ، اور پھر غوری میزائل بنائے گا. پھر یہ ایٹم بم بنائے گا کہ دوسرے جنگل کا جڑ سے پتہ ہی صاف کر دو. فرشتے جانتے تھے کہ جانور ایک محدود پیمانے پر لڑتے ہیں، انسان جب لڑے گا تو دماغ استعمال کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیونکہ خواہشات اس میں لگی ہوئی ہیں اور دماغ بہت ہی اعلیٰ قسم کا اس کو دے دیا ہے. تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زمین میں فساد برپا کر دے گا، تباہ کر دے گا زمین کو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس اعتراض پر جو جواب دیا وہ یہ نہیں دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا ہے جو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے اللہ انسان کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو عقل کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ضمیر بھی. یہ خواہشات کے ناجائز تکمیل، یہ جب خواہشات کی ناجائز تکمیل کی طرف جائے گا تو جانور کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، انسان کا ضمیر غلط بات پہ اسے ملامت، بولو بھائی، کرتا ہے. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ہرنی کو بھی کھا جاتا ہے، اس ہرنی کو بھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور وہ بعد میں بچے بھوک سے بلک بلک کے ہلاک ہو جائیں. شیر کا ضمیر اس حرکت سے اسے روکے گا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ضمیر ہے ہی نہیں. حق اور باطل کو میں فرق کرنے کا اللہ نے اس کو پیمانہ اور ترازو دیا ہی نہیں ہے. جبکہ انسان خواہشات کی طرف مچلتا ہے تو خواہشات سے روکنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک ایسی عقل دی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، وہ اسے ملامت بھی کرتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ خواہشات کے غلام ہوں گے اور کچھ لوگ حرام اور ناجائز خواہشات کو میری خاطر کچلنے والے ہوں گے. اسی لیے انسان میں دو طبقے ہیں، یا تو اچھے یا برے، درمیانہ کوئی طبقہ اللہ نے انسانوں میں پیدا نہیں کیا. جانوروں میں نہ اچھے نہ برے، جانور جس فطرت پہ پیدا ہوا اسی نیچر پہ موت تک آٹومیٹک چلتا رہتا ہے، نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. جس جانور میں بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ موت تک بری ہی رہے گی، جو اچھی ڈال دی وہ موت تک اچھی ہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہو سکتی. کتے کے اندر وفاداری ہے تو وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہیں. کتا کسی خطیب کا بیان سن کے وفادار، بولو بھائی، نہیں ہوتا. اور کوے کے اندر چالاکی، کوے کے اندر چالاکی یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں آئی ہے.
وہ فطرتاً چالاک ہے. لہذا کوا اپنی چالاکی والی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ قدرت نے اس کو چالاک بنایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام, ہاں اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور بتایا کہ اس میں ضمیر ہے, اس میں عقل ہے, اس میں علم کی صلاحیت ہم نے رکھی ہے, یہ سیکھنے کی صلاحیت, اچھی بات بھی سیکھے گا اور بری بات. جب آدم علیہ السلام سے کہا نا, فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ, فرشتے بتانے سے عاجز ہو گئے. حضرت آدم سے کہا, انہوں نے بتا دیے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے آدم میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. اب جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو اگر کوئی سکھانے والا صحیح گائیڈ کرے تو یہ اچھی بات کی طرف جانے لگتا ہے, غلط گائیڈ کرے تو یہ بری بات. اور اگر سرے سے کوئی گائیڈنس ہی نہ ہو تو یہ اپنی عقل کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے. پھر یہ اتنی گمراہی کی طرف جاتا ہے کہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, تاکہ ضمیر بھی ملامت نہ کرے اور خواہشات بھی پوری ہو جائیں. 3 طبقے سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے؟